أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بواسطة توجہ بات شروع کی جائے. سورہ ہود سے ایک مشہور زمانہ آیت میرے پیش نظر ہے. اس آیت پر آپ حضرات کے سامنے ہی پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن بارہا میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ آیات الہی کے قرض کا سفر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. پہلے میں نے کسی اور حوالے سے اس پر بات کی تھی اور آج کسی اور حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بظاہر یہ قول ہے اللہ کے ایک نبی کا، حضرت شعیب. ذہن میں رکھیے اور یہیں سے پورا عشرہ مکمل ہو جائے گا آپ کا اگر آپ یہیں ہوئے تو. یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ شعیب سے افضل ہیں، کیونکہ موسیٰ صاحب کتاب ہیں، شعیب نہیں. موسیٰ صاحب کلمہ ہیں، شعیب نہیں. موسیٰ صاحب شریعت ہیں، شعیب نہیں. موسیٰ اولو العزم ہیں، شعیب نہیں. میرا ایک سوال ہر صاحب علم تک لے جائیے. کلمہ موسیٰ کا، کتاب موسیٰ کی، شریعت موسیٰ کی، عزم موسیٰ کا، اس بڑے نبی کو اللہ نے پورے 10 سال شعیب نبی کا نوکر کیوں بنایا؟ جیتے رہو، تم نے میری تھکن اتار دی. پورے 10 سال شعیب کی بکریاں چرائیں، مشکیزے کندھوں پہ اٹھائے، گھر کی جھاڑ پھونچ کی. کیوں؟ صرف اظہر شاہ جی ایک جملے کا صلہ ہے کہ شعیب نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے جو اعلان کیا وہ سورہ ہود میں آج بھی موجود ہے کہ اے میری قوم، بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. اے میری قوم والو، بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے. جیتے رہو. ڈاکٹر اظہر، میں ایک سوال کا حق رکھتا ہوں. شعیب عام بندہ نہیں، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اب اللہ کی حجت سے زیادہ خدا کو جانتا کون ہے؟ خدا سے زیادہ مربوط کون ہے؟ اسے کہنا چاہیے تھا اللہ خیر لکم، اللہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو.
یعنی ہزاروں سال پہلے حضرت شعیب نے فیصلہ کر دیا کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کی ٹیک بقیت اللہ ہو. العظمت للہ، العظمت للہ، اللہ کا بقیہ. تو جس چیز سے تم بچا لو گے حضرت شعیب کو، اسی لاٹھی کے سہارے میں بھی بچ جاؤں گا. وہ تمہارے لیے بہتر ہے. حالانکہ ہر حجت اپنی امت کی نگران ہوتی ہے نا. یہ غلط کہا میں نے. لیکن شعیب شاہ جی کہہ رہے ہیں ما انا علیکم بحفیظ، بس بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں. اللہ سورہ ہود اسرار کا ایک جہان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اور یہ 73 فرقے کی کتابوں میں قول رسالت معاب موجود ہے کہ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے میرے بال سفید کر دیے. میں آخر بشر ہوں نا، دل تو مچلا تھا لیکن پھر میں نے ضبط کیا. اگر حقیقی اسرار سے پردہ اٹھا دوں تو نہیں، مجھے واہ واہ کہنے کی بجائے ہادی سے کہیں کہ ایسا کچھ کیجئے کہ یہ روکنا چاہے بھی تو اس کی زبان روک نہ سکے. تو ہاں، وہ جب چاہیں گے تو اسرار بھی کھول دیے جائیں گے. بہرحال میں ایک آدھ اشارہ، صرف اشارہ، تشریح نہیں، اشارہ کرنے کی کوئی. یہ تو تمام علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں، خصوصاً مفسرین نے، کہ یہ اسرار آمیز سورہ ہے. جب میں نے پوچھا کیوں، دیکھو اس کے نام میں نقطہ نہیں، ہود. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، آپ نے فرمایا. میں علم کے پہاڑوں سے ٹکرانے والا حقیر ذرہ کون سا ہو سکتا ہوں، لیکن سورہ طٰہٰ میں بھی نقطہ نہیں ہے، سورہ روم میں بھی نقطہ نہیں ہے، سورہ محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ سورہ حامیم میں بھی نقطہ نہیں ہے، سورہ دہر میں بھی نقطہ نہیں ہے. بات نقطے کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بات اور ہے. بات اس کے نام میں ہے لیکن نقطے کی وجہ سے نہیں. دیکھیں، ان علماء سے پوچھئے جو ہر علم کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے، تو انہوں نے ثابت کیا کہ علم معمہ بھی قرآن میں موجود ہے. یہ جو معمہ ہوتا ہے، ہاں، اس کی ابتدا بھی قرآن نے کی. اسی سورہ میں ہی آیت ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، مجھے ترجمے سے اختلاف نہیں، لیکن اظہر شاہ جی اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، میں پھر آیت پڑھتا ہوں، جاگنا. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. اب لفظی ترجمہ کرنا ہے، کوئی دابا ایسا نہیں مگر ہوا دابا کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے. دابا کی پیشانی ہے دال. ہوا جب دال کو پکڑ لے تو ہود کا نام نکل آتا ہے.
گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے بھائیوں؟ ہاں، یعنی چونکہ لفظ ہوا موجود ہے اس میں اور ہوا کے مظہر کل کا ذکر ہے اس میں، اس لیے اسرار آمیز سورہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور ضیافت ایمانی کے لیے تحفہ پیش کروں؟ یہ سورہ ہود کی جو آیت ہے بقیت اللہ، آیت نمبر 86 ہے۔ جب اس کا عدد حاصل نکالو گے تو 8 6 14۔ آیت نمبر 86 حاصل 14، اور دیکھو گن لو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، آیت کے لفظ 12۔ پہلے میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، اللہ کا بقیہ آخری چیز، جیسے بقیت السیف، یعنی لڑائی میں جو لوگ بچ جائیں قتل ہونے سے وہ بقیت السیف کہلاتے ہیں۔ لیکن آج میں وہ ترجمہ نہیں کروں گا۔ لغت تو لغت ہوتے ہیں، وہ شیعہ سنی نہیں ہوتے، وہ غالی مکسر نہیں ہوتے، وہ بریلوی وہابی نہیں ہوتے، وہ تو لغت ہی ہوتے ہیں بھائی۔ لغت پڑھیے گا، علماء لغت سے پوچھئے گا، بقیہ کے 2 معنی اور بھی ہیں، لیکن بتاؤں گا اسے جس کا لینے پر دل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ پہلے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر کی قسم، عشرے والے کی قسم کھا رہا ہوں کہ 45 منٹ پہلے الہام کی طرح آیا ہے یہ تصور میرے دماغ میں، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ بولنا ہے۔ تو بس تائید غیبی سمجھ کے آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ بقیہ صرف، ہاں اب اس کا مادہ کیا ہے؟ بے، قاف 2 نقط والا اور یہ۔ تو اظہر شاہ جی جو ان 3 حرفوں کے جتنے معنی ہوں گے وہ سارے بقیت اللہ میں ہوں گے۔ اب پتہ نہیں ملتان والوں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، یہ بے، قاف نقطوں والا اور یہ، اسی سے اللہ کا نام الباقی بھی ہے۔ تو اللہ کا بقیہ وہ ہوگا جو ہمیشہ باقی رہے، جسے فنا چھو نہ سکے۔ جی، اور اچھا پوچھنا علماء لغت سے کہ کیا عرب میں یہ محاورہ رائج ہے یا نہیں؟ یعنی جو کسی قبیلے کا سب سے عمدہ، سب سے بہترین شخص ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے ہوا بقیت قوم ہی۔ بھائی اس کے کیا کہنے، وہ تو اپنی قوم کا بقیہ ہے۔ اب ظرف چھلکنے نہ دینا، سنبھال لینا۔ بقیت اللہ، اللہ کی دکان مشیت کا سب سے عمدہ موتی۔ ہاں جیتے رہو۔ بقیہ اسی یہ مادہ بے قاف اور یہ
اسی میں معنی رحم و کرم کے ہیں. میں سپیکر سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سی ڈی تیار ہو رہی ہے، اپنی کہیں سے پھر سکتا نہیں میں. ہیں یعنی اللہ کا لطف و کرم جب مجسم ہو جائے تو وہ بقیت اللہ کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات بھائی یا نہیں؟ ہاں تو سے لہذا مولوی کے چکر میں آ کے سردار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈرے تو وہ جس نے اپنے دل کے صحن کو شک سے داغدار کر رکھا ہے. جی اگر شک نہیں آیا قریب تو کچھ نہیں ہوگا تمہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں ہاں، عمل تو ان کے معیار کے آدم نہیں کر سکتا. میرا کچھ کہنے کو دل ہے اور تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو مجھے کچھ. جی جی، اللہ کے نائب مطلق کے بارے میں متفق خلا علیہ اسماءہ، اللہ نے اپنے تمام اسماء کا لباس بنایا، اسے تارے مشیت سے سیا، اسے مشیت کے دھاگے سے سی کے اپنے ناموں کی خلعت اپنے نائب کو پہنائی. تو کیا اللہ کا جہاں نام قہار ہے وہاں غفار نہیں ہے؟ اللہ کا نام جہاں جبار ہے وہاں رحمان نہیں ہے؟ اللہ کا نام جہاں منتقم ہے وہاں رحیم نہیں ہے؟ چلو انتقام لے گا، غضب دکھائے گا، اس کی رحیمی کیسے بتائے گا؟ انتقام لے گا جد کی دشمنوں سے، سینے سے لگائے گا جد کے حبداروں کو. کارگاہ مشیت کا اظہر شاہ جی سب سے عمدہ جوہر. اسی لیے تو ایک دو نہیں، شیخ صدوق نے 50 علامتیں امام کے لیے لکھی. شیخ صدوق نے کہ جس میں یہ 50 ہوں وہ امام ہو سکتا ہے. اور پوری 50 خصوصیات میرے زمانے کے سردار میں ایسی ہیں جو شروع اسی سے ہوتی ہیں. اور ختم بھی اسی پہ ہوتی ہیں. چند ایک میں آپ کو گزشتہ عشرہ میں بتا بھی چکا ہوں. اگر دل چاہ رہا ہو تو دو تین تو نہیں، 4-5 تاکہ عدد صحیح ہو جائے. جیتے رہو. 5 سنا دوں گا، سننے والے بنو. سیروہ، آغاز سے شروع کرنے لگا ہوں. سیروہ پہلی صفت ابتدا سے، پھر چن کے سناؤں گا. سیروہ فی اعلی سرادق العرش بعد تولدہ و خطاب اللہ بہ، دنیا میں آنے کے فوراً بعد یہ صفت بظاہر نہ علی میں نظر آئی نہ سرکار عسکری میں نظر آئی، بس یہ میرے امام میں ہی تھی. ادھر دنیا میں آیا، ادھر عرش پہ اللہ نے بلا لیا.
جی ظاہری جلوے کے فوراً بعد اظہر شاہ جی چند لمحوں بعد بس آئے، باپ نے ہاتھوں پہ لیا، دو باتیں کی باپ سے اور گیا، بلا لیا. ہاں، اور یہ جو 14-15 شعبان کی میں جشن پڑھ کے گیا ہوں آپ کے سامنے، اس پر اسی صفت پر تھوڑا سا تبصرہ بھی کر چکا ہوں میں. ہیں جو نہیں تھے وہاں ان کو یاد دلا دیتا ہوں. مخلوق کی حد ہے سدرہ، اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی. جبریل اسی لیے وہاں کپ کپی کا شکار ہو گیا تھا، رسول آگے اکیلے گئے تھے. اللہ جانے کیا ہو گیا ہے تمہیں. میں نہیں میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں. نہیں گئے تھے اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ سدرۃ المنتہا ہے وہی جہاں مخلوق حیران ہو کے رک جائے اور آگے نہ جا سکے، وہ سدرۃ المنتہا ہے. اور تم اسی بات پہ بیٹھے ہو کہ پھر رسول چلا گیا. بھائی مخلوق نہیں تھا اس لیے گیا. ہاں، اور اب کہو کہ اس کا مطلب ہے مخلوق، بسم اللہ بھائی مصطفیٰ ممنون ہوں کہ اگر مخلوق نہیں تو پھر خالق ہے. نہیں بھی، خالق و مخلوق کے علاوہ ایک تیسری چیز اور بھی ہوتی ہے جسے خلق کہتے ہیں. ہاں، تو اگر شاہ جی رسول کی 45 سال عمر تھی، 45 سال. آپ بھی نہیں تھے اس جشن میں اس لیے دوہرا رہا ہوں فکرہ. 45 سال، چلو 45 سال کا بندہ تو اکیلا چل کے چلا گیا ہوگا، اور یہ تو ابھی ہاتھوں پہ تھا. باہر والوں ٹھیک بیٹھے ہو بھائی، جیتے رہو. یہ تو ابھی 45 منٹ کا بھی نہیں. سدرہ سے آگے مخلوق جا نہیں سکتی، یہ کیسے گیا ہوگا؟ جی وَخِطَابُ اللَّهِ بِهِ، صفت ہے میرے امام کی کہ ظاہری ولادت کے فوراً چند لمحوں بعد اعلیٰ سرادقات عرش پہ بلایا اور خطاب کیا بغیر وحی کے بالمشافہ. پلے پڑی ہے بات بھائی کہ نہیں؟ ہاں، جو میرا ہادی ہے آپ کا بھی وہی ہے. ہاں، میں اس کے مزید اسرار کو چھیڑنا نہیں چاہتا. ہیں اتنے کہ باقی کی یعنی آج سمیت ملا کے 9 کی 9 مجالس میں انہی حقائق پہ پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوتی. ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سفر ہے اسرار کا. بہرحال بالمشافہ گفتگو کی ذات واجب سے. یہ صفت میرے امام سے شروع ہوتی ہے اور میرے امام پہ ختم ہو جاتی ہے. سر اٹھانا جو صفت بتا رہا ہوں کائنات میں کہیں نہیں، آدم سے اس وقت تک بس میرے امام سے ہی شروع ہوتی ہے، وہی ختم ہو رہی ہے. احیاء جمع من الاموات وحضورہم فی رقابہ، مردوں کا زندہ ہو کر مولا کی رکاب میں لشکر بن کے لڑنا. جی
اس کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کسی کے ہاں یہ مثال نہیں۔ جب میرے مولا کے اپنے خاندان میں نہیں ہے تو پھر باقی کہاں ہوگی؟ نہیں ملتی۔ عہد رسالت میں بھی 80 سے زیادہ لڑائیاں ہیں، کوئی قبر سے اٹھ کے لڑنے نہیں آیا۔ امیر کائنات کی بھی 72-73 جنگیں ہیں رسول کے بعد، کوئی قبروں والا اٹھ کے نہیں آیا۔ مولا کے لشکری شاہ جی قبروں سے آئیں گے، کیوں؟ قبروں والے ملکوت میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں چاہتا ہوں یہ بات ہر شخص سمجھے۔ دیکھو بھائی، ہم ناسوتی ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ناسوت ہے۔ ہمارے آگے لاکھوں پردے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے بڑے حجاب ہیں۔ بس ادھر آخری ہچکی سے چند لمحہ پہلے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، پردہ ہٹتا ہے اسی وقت مرنے والا جیسے ہی خیبر شکن کو 11 بیٹوں سمیت دیکھتا ہے، وہ چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے کہنا چاہتا ہے، میرے گھر والوں مان لو علی کو علی حق ہے، لیکن زبان پہ مہر ہوتی ہے۔ ہاں، اس وقت وہ چلا چلا کے اعلان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر ملک الموت منہ پہ مہر لگا دیتا ہے کہ نہیں، اب وصیتوں کا وقت گزر چکا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اور سورہ انعام کو پڑھنا، ملکوت میں اس عالم میں جا کے چونکہ حقیقتیں کھل جاتی ہیں، اس لیے کفار کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کفار پکاریں گے، قالو یا لیتنا ہو نرد لا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں اللہ لوٹا دے، ہم اللہ کی آیتوں کو کبھی نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم بھی مومنین میں سے ہو جائیں، لیکن واپسی کا راستہ کوئی نہیں، چونکہ اس دنیا میں جا کے پتہ چل جاتا ہے رسول کیا ہے، علی کیا ہے، حسن کیا ہے۔ جی چونکہ حقیقت شناس ہو جاتا ہے مرنے والا، اس لیے میرے مولا کے لشکری ادھر سے بلائے جا رہے ہیں، اور جس کے لشکر کے سپاہی ملکوتی ہیں وہ خود ناسوتی ہوں، جیسا کیسے ہو سکتا؟ العظمت اللہ۔ میں راضی تم سے، میرا سردار آپ سے راضی ہو، اب ارادے کیا ہیں؟ زوال الخوف والتقیت من المؤمنین عن الکفار والمشرکین والمنافقین، یہ صفت صرف مولا سے ہی شروع ہوتی ہے، مولا پہ ختم ہوتی ہے کہ جو ہی ظہور کریں گے خوف ختم، تقیہ ختم۔ جی
لوہے کی تختیوں سے زیادہ مضبوط دل ہو جائیں گے موالیوں کے. پھر تقیہ نہیں رہے گا, پھر مولا کے دشمن مولا کے منکر چھپتے پھریں گے, لیکن چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. حتیٰ کہ سرکار صادق فرماتے ہیں لو کان المنافق فی حجر, اگر کوئی منافق جا کے پتھر میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر پکار کے گا یا مومن فاخسرنی فی بطن منافق, اے مومن مجھے توڑ. جی پتھر, شاہ جی پتھر کہے گا یا مومن مجھے توڑ. فی بطنی منافقن, میرے شکم میں منافق نے پناہ لے لیے. اب ذرا گھر جا کے سوچنا, جس کی رعایا سنگ شکن ہو جائے, تو اللہ جانے وہ سردار کیسا ہوگا. العظمت للہ, العظمت للہ. ہاں کہنے کو تو پھر بہت میں جان کے نہیں کہہ رہا. سورہ رحمان میں اللہ نے جہاں بہشتوں کی بات کی ہے نا, بہشتوں میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, وہ گھر جا کے سورہ رحمان پڑھ لیجئے گا, میں سارا نہیں دہرانا چاہتا. تو کہتے کہتے پھر آگے کہہ رہا ہے, چوتھی خصوصیت بتا رہا ہوں امام کی, کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ بھی دو جنتیں اور ہیں. تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, ہیں کیسی؟ مدہامتان, دونوں حد سے زیادہ سرسبز و شاداب. تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان, اس میں دو نہریں بڑے جوش سے بہیں گی. اگر نہیں تھکے اندر والے باہر والے سر اٹھاؤ. قرآن کے وارث سے ششم سے ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا کہ یہ دو جنتیں کہاں ہیں؟ فرمایا فی ظہر الکوفہ, کوفے کے پیچھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوفے کے پیچھے. مولا نظر تو نہیں آتی. فرمایا ارم شداد نے زمین پہ بنائی تھی, تمہیں نظر آتی ہے؟ میرے خیال سے تھک گئے ہو کچھ تم. جو چیز شداد جیسے دشمن خدا نے بنائی وہ نظر نہیں آتی, یہ کیسے آئے؟ تو مولا پھر فائدہ فرمایا یظہرہما قائمنا, جب ہمارا قائم آئے گا وہ جنتیں وہ ظاہر کرے گا. جی اور اظہر شاہ جی گھر جا کے پڑھیے گا, اس میں ساری صفتیں, جوش مارنے والی نہریں بھی, چشمے بھی, فیہا فاکہۃ و نخل و رمان, یہ سارے پھل بھی, فیہن خیرات حسان, نیکی کرنے والی مستورات بھی, ساری نعمتیں جو اس جنت میں ہیں کیوں؟ سر اٹھاؤ, کیونکہ کعبے پہ خطبہ دیتے ہوئے میرے مولا نے پہلا جملہ یہی کہنا ہے, الا من عہد بہ اللہ فانا اولی بوفائہ. اگر کسی کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے
تو پورا کرنے کا زیادہ حقدار میں ہوں. جو علامن احد به آدم فانا اولا بآدم، علامن احد به نوح فانا اولا بنوح، علامن احد به ابراہیم فانا اولا بابراہیم، علامن احد به موسیٰ فانا اولا بموسیٰ، علامن احد به عیسیٰ فانا اولا بعیسیٰ، علامن احد به محمد فانا اولا بمحمد، علامن احد به امیر المومنین فانا اولا بامیر المومنین. اللہ نے وعدہ کیا ہو میں پورا کروں، آدم نے کیا ہو میں پورا کروں، نوح نے کیا ہو میں پورا کروں، ابراہیم نے کیا ہو میں پورا کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ موسیٰ نے کیا ہو میں پورا کروں، عیسیٰ نے کیا ہو میں پورا کروں، میرے نانا نے کیا ہو میں پورا کروں، میری جد نے کیا ہو میں پورا کروں. اب اظہر شاہ جی مختلف لوگ مختلف وعدے، ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ نے مجھ سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ٹھوکر مار کے کہیں گے یہ جنت، یہ نہریں، یہ حوریں، یہ چشمے، یہ اور سرکار کی خصوصیات میں یہ جملہ موجود ہے، جریانو نہرین فی ظہر الکوفۃ من الماء واللبن دائما من کانا جائعا شبع ومن کانا عطشانا رویا. کہ مولا کوفے کے پیچھے دو نہریں نکالیں گے جو ہمیشہ بہتی رہیں گی، ایک دودھ کی ایک پانی کی. جو اپنی زمین کو جنت بنا دے، ارادے دودھ کی پانی کی دائمن ہمیشہ بہتی رہیں گی، اسی سے پینے والے. جو بھوکا ہوگا پیٹ بھر جائے گا، جو پیاسا ہوگا سیراب ہو جائے گا. اگر میرا ساتھ دو تو میں حضرت صالح سے ایک بات کر لوں. معجزے سے اونٹنی نکال کے ناکا کا دودھ پلانا اور بات ہے. یا اللہ نے سورہ محمد میں دعویٰ کیا ہے انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں. یا بقیت اللہ دنیا میں پلا رہا ہے، پیو یہ دودھ کی نہریں ہیں. یہ گھر میں جا کے سوچئے گا، یہاں میں زیر بحث نہیں لاؤں گا. جو آخرت کو سمیٹ کے دنیا میں لا سکے، بھائی یہ دنیا ہے ڈاکٹر صاحب، پھر برزخ ہے، پھر آخرت ہے، اور وہاں فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، اسے دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی. تو جو آخرت کو دنیا میں لا سکتا ہے یہ کتنا صاحب اقتدار ہے. کیونکہ بھائی زمانے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خود صاحب الزمان ہے. ہاں، اور نہ آ رہا ہو ذہن میں تو میرے گزشتہ عشرے ڈھونڈنا. اسی ممبر سے میں بحث کر چکا ہوں امام زمان پر، کہ میرا مولا امام زمانہ نہیں، امام زمان ہے.
زمانے کا صرف امام نہیں، زمان کا امام ہے. زمان پیچھے ہے، امام آگے ہے. اسی لیے تو زمان و مکان اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. اب بتاؤ ارادے کیا ہیں؟ کتنی بتا دیں؟ چلو ایک اور سنی لو. اللہ صفت وہ آئی سامنے جو آغاز میں آتی تو ساری مجلس اس پہ پڑھنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال حصہ ہے حلال زادوں کا، وصول کر لو. پہلا خلیفہ کون تھا؟ جیتے رہو. آدم. آدم کو سجدہ کروایا. جاگو گے تو عرش کو چھو لو گے، وعدہ ہے میرا انشاءاللہ. جس کے دل میں ٹھنڈک اترتی ہے ان کے حقائق اور فضائل سن کر، ہاں ان سے خطاب ہے میرا. پہلے خلیفے کو سجدہ کروایا. اظہر شاہ جی صرف ایک سجدہ بس، دوسرا نہیں، ایک. ہونے کو شاہ جی سجدہ تو یوسف کو اس کے والدین نے بھی کیا. حیران تو ایسے ہو گئے جیسے میں نے گھاڑ لیا ہو اپنی طرف سے. قرآن تو میرا لکھا ہوا نہیں ہے نا، نہ میرے مشورے سے اترا ہے. پڑھو سورہ یوسف یا لے آؤ. خواب کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب پتہ چلا کہ یوسف تو مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، 11 بیٹوں کو تیار کیا حضرت یعقوب نے، زوجہ کو تیار کیا، گئے. سورہ یوسف کہتی ہے یوسف نے تخت پہ بٹھایا اپنے والدین کو اپنے دائیں بائیں. فلما رفع ابویہ علی العرش خروا لہ سجدا. جو ہی تخت پہ جگہ ملی، ماں باپ بھی سجدے میں گرے، یوسف کے بھائی بھی سجدے میں گرے. قالا یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. یوسف نے کہا بابا آج مجھے خواب کی تعبیر ملی. سورج آپ کی علامت تھا، چاند میری اماں کی علامت تھا، ستارے میرے بھائی ہیں. اسی لیے تو دھوکے باز تھے. اب پتہ نہیں میں نے کیا کہا، پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا. اسی لیے تو غالب کی نظر گئی. غالب صرف شاعر نہیں تھا، اپنے وقت کا علامہ تھا. جو باتیں غالب اس وقت کہہ گیا، سائنسدانوں میں بعد میں دریافت کی. غالب کی نظر پڑی، وہ اس وقت کہہ گیا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. ہاں بہرحال یہ جملہ مترجمہ تھا. سجدہ یوسف کا بھی ہوا ایک، سجدہ آدم کا بھی ہوا ایک. جی اپنے پیشوا کے گھر میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو نا ظاہر میں، ماننے والے کے تو شاہ جی بارے میں ہوتی ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں غصے میں لال پھپھو کا ہو کے بھاگا بارگاہ الہی میں گیا. پالنے والے یہ کیا، آدم کا سجدہ ہو، یوسف کا ہو، میرے 12ویں کا کیوں نہ ہو؟ میں نے کہا ہے اگر جاگ رہے ہو اور تھکے ہوئے نہیں ہو تو پھر عرش و فرش کی سرحدیں مل جائیں گی انشاءاللہ میرے مولا کی جوتیوں سے. میرے مولا کے لیے اس کو بھی ایک آدھ سجدہ کرا دیتا. آواز قدرت ہے ہزیان نہ بک، تو اسے آدم کے برابر لانا چاہتا ہے. تو اسے یوسف کے ترازو میں تولنا چاہتا ہے. میں نے آدم کا سجدہ کروایا الگ سے،
اپنی عبادت کے دوران نہیں، العظمت للہ۔ میں نے یوسف کا سجدہ کروایا دربار میں الگ سے، اپنی نماز کے دوران نہیں۔ میری بات پہ بھروسہ نہ ہو تو کل مرضی کے مولوی سے پوچھ کے آنا کہ ایک بندہ جمعے کی نماز پڑھ کے خطبہ جمعہ سن رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اگر مولوی بندے کا بچہ ہے تو لکھنا پڑے گا اسے کہ اس کی نماز باطل۔ کیوں؟ یہ خطبہ نہیں، در حقیقت یہ 2 رکعت کے بدل ہے، 2 رکعت کا قائم مقام ہے۔ یعنی خطبے کے دوران بھی ایسے سمجھو جیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعت جمعے کی پڑھی، 2 رکعت خطبے میں آئی۔ اللہ نے کہا ان کے میں نے احترام کروائے الگ سے، جمعہ میرا، عبادت میری، خطبہ میرا، تیرے سردار کا نام آتا ہے سب کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، تعظیم میرے امام کی ہو رہی ہے۔ جی، جو اللہ کی عبادت میں اپنے حصے کی تعظیم وصول کر لے، جمعے کے علاوہ بھی جب کبھی سرکار کا لقب آتا تھا، پہلے دور میں ائمہ ہدی کھڑے ہو جاتے تھے، ہاں سرکار رضا کے سامنے نام آیا، طرف کے مولا کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک سینے پہ رکھا اور کہا اللہم عجل ظہورہ، ابھی دنیا میں بظاہر آیا نہیں، نہیں میں یا تو مجھے کل سے آنا نہیں چاہیے پڑھنے، ہاں کیونکہ اگر خریدار ہی کوئی نہیں تو پھر میں کیا کر رہا ہوں ادھر، نہیں دنیا میں تھا اس وقت میرا امام، پھر کیوں کہہ رہا ہے پالنے والے اس کا جلدی ظہور کر، معلوم ہوتا ہے جسے تم ولادت سمجھ رہے تھے اسے رضا ظہور کہہ رہا تھا۔ العظمت للہ۔ سمجھ آئی جی؟ چونکہ وہ والا آج جو ظہور ہم کہتے ہیں وہ کہنا تو ابس ہے، کیونکہ وہ غائب کہاں ہے کہ ظہور مانگیں، تو صاف ظاہر ہے جسے تو ولادت سمجھتا ہے اسے حجت ظہور کہتے ہیں۔ اسی طرح سرکار صادق کے سامنے نام آیا، ایک دفعہ یعنی 2 کم ظرف سائلوں نے 2 دفعہ میرے امام ششم کو آزمایا ہے، ایک دفعہ اس کا نام لیا جس کے علم بناتے ہو، مولا کھڑے ہو گئے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ کھڑے ہو گئے،
تم کیا سمجھ رہے ہو کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کسی اور امام کے نام پہ تو کھڑے نہیں ہوئے. جب کچھ پڑھنے کی توفیق ملی تو پھر پتہ چلا یہ سرحدیں بھی ادھر ہی آ کے ملتی ہیں، کیونکہ قائم کے لشکر کے سالار اعظم کا نام عباس ہے. جس نے نام لیا تھا وہ حیران ہوا، اس نے پھر نام لیا، بولا پھر کھڑے ہو گئے. اب وہ چونکا، اس نے آزمانے کے لیے پھر نام لیا، بولا پھر کھڑے ہو گئے. اب اسے شرم آ گئی. انہوں نے فرمایا بس ہو چکی آزمائش، تو قیامت تک عباس کا نام لے، میں قیامت تک اٹھتا رہوں گا. اور اسی طرح ایک بندے نے تیرے 12ویں امام کا نام لیا، ایک بار، دو بار، بار بار، ہر بار کھڑے ہوئے. اسی طرح ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک سینے پہ، اللہم عجل ظہورہ، پالنے والے اس کا ظہور جلدی کر. مولا یہ کیا؟ فرمایا صرف میں نہیں، اے میرے حبدارو تم پہ بھی لازم ہے کہ جب ہمارے اس بیٹے کا نام آئے تمہارے سامنے کھڑے ہو جایا کرو. مولا وجہ؟ میں اپنے لفظوں سے نہیں، شیخ الفقہاء والمحدثین علامہ شیخ علی یزدی حائری نے کتاب تنبیہ الخاطر کے حوالے سے یہ حدیث لکھی. اب حوالہ پہلے سن لیا کہ مولا وجہ کیا ہے؟ آپ کا نام آئے تو نہ اٹھیں، 12ویں کا آئے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا کیوں اٹھیں؟ فرمایا وجہ ہے، سار اٹھانا، باہر والوں اندر والوں یہی سن لو. اور میں گیا. فرماتے فَإِنَّ لَهُ غَيْبَةً طُولَانِيَّةً وَمِنْ شِدَّةِ الرَّافَةِ إِلَىٰ أَحِبَّتِهِ يَنْظُرُ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ يَذْكُرُهُ وَمِنْ تَعْظِيمِهِ أَنْ يَقُومَ الْعَبْدُ الْخَاضِعُ لِصَاحِبِهِ حِينَ النَّظَرِ الْمَوْلَى الْجَلِيلِ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ الشَّرِيفَةِ. فرمایا اس کی بڑی طولانی غیبت ہوگی اور وہ اتنا رحیم ہے کہ جو بھی اس کا ذکر کرتا ہے اسے محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. بیٹھے ہو یا بھاگے ہو؟ من شدت الرافت، بڑا شدید رعوف ہے، حد سے زیادہ مہربان ہے. ینظر الی کل من یذکرہ، جو بھی اس کا ذکر کرے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں اور یہ تو ادب کا تقاضا ہے کہ اگر مالک نوکر کی طرف دیکھ رہا ہو تو نوکر کا حق ہے کہ مالک جو ہی دیکھے کھڑا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں. اب ایک بات اظہر شاہ جی کہوں گا، دوسری چھپا لوں گا. ظرف ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں ظرف ساز تو نہیں ہوں. مجھ سے تو مٹی کا پیالہ نہیں بنتا، یہ ظرف کیسے بناؤں؟ ایک بات کہتا ہوں، مولا کہتے ہیں جو اس کا ذکر کرے وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے. اس لیے اٹھنا چاہیے. سرکار صادق کا اٹھنا دلیل ہے، بظاہر دنیا میں آیا نہیں، جد نے بھی ذکر کیا، بیٹے نے محبت سے دیکھا.
آ رہی میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں؟ اور اگلی بات میں نہیں کرتا. ہاں کبھی مولا نے چاہا کبھی یہ دعا مانگو سردار آ جائے پھر اس کی موجودگی میں کہوں گا. کم از کم تائید یا تردید موقع پہ ہو جائے گی نا. ہاں تمہارا ضمیر اور دل بھی مطمئن ہوگا. تو یہ 5ویں خصوصیت تیرے مولا کی. علی بادشاہ کا نام بھی خطبے میں آتا ہے، کوئی نہیں اٹھتا. باقی میں خدا کا نام بھی آتا ہے، کوئی نہیں اٹھتا. جب اس کا نام آتا ہے جو بقیت اللہ ہے، جو کہ سارے مظہر الوہیت ہیں اور یہ اکیلا مظہر ہویت ہے. درود پڑھ لو مل کر بابا رے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اپنے لیے بالکل نہیں پوچھتا، آپ ہی کے لیے پوچھتا ہوں. ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اور یہی لگا بندھا جملہ پوچھتا ہوں، صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلایا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی. اور یقیناً جس کے نام کا عشرہ کر رہے ہو، جس کا ذکر سننے آئے ہو، یہ بھی عزاداری میں حصے دار ہے تمہارا. لیکن تمہاری اور اس کی عزاداری میں بنیادی فرق ہے بھائی. تم پانی سے روتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں بس یہی میرا مقصد تھا کہ تمہاری آنکھوں میں نمی اترے تو میں منبر خالی کروں. اور یقیناً روحانیت بول رہی ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ کرسی صدارت پہ موجود ہے. تم پانی سے روتے ہو، وہ لہو روتا ہے. کیوں؟ اگر چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. تم نے سن رکھا ہے کہ اکبر کے برچھی لگی تھی، اس نے سنا نہیں. یہ امامت کی نگاہیں اٹھاتا ہے، اسے اکبر زین چھوڑتے ہوئے نظر آتا ہے. اسے حسین کا ہاتھ کلیجے پہ دکھائی دیتا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. بس میں تمہارے تصور سے بہت پہلے منبر خالی کر دوں گا. شاید صرف اگر حسین کے کلیجے پہ ہاتھ دیکھتا تو شاید لہو نہ روتا. مجھے 12ویں کی قسم، بلکہ 12 کے 12 تم میں، 13 تم میں، 2 ماں بیٹیاں میری ماں بہنوں میں، یہ سارے ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، شاید حسین کی وجہ سے بھی خون نہ روتا. اس کے خون رونے کی وجہ ایک اور ہے. علی ربانی خلخالی مجتہد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں مجتہد کی ملاقات ہوئی امام سے. اسے پوچھا، ہے میرے مولا آپ اس لیے خون روتے ہیں کہ عباس کے شانے کٹے؟ رو کے فرمایا لو کان العباس حیا لبقى دما ایضا، اگر عباس زندہ ہوتا تو وہ بھی خون روتا. تو مولا پھر حسین بے دردی سے مارا گیا اس لیے روتے ہیں. فرمایا لو کان الحسین حیا لبقى دما ایضا، اگر میرا دادا حسین زندہ ہوتا تو وہ بھی میری طرح خون روتا. تو مولا پھر روتے کس کو ہیں؟ فرمایا جب زینب ننگے سر نظر آتی ہے، جب 5 لاکھ تماشائیوں کے ہجوم میں
جب لاکھوں حرامیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی کہتی ہے کوئی چادر لاؤ، مسلمانوں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اس وقت مجھے خون رونا پڑتا ہے۔ مجلس اللہ کو منظور و مقبول فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبارک اللہ سعادت فرما، ہماری یلیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں والدین عنایت فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دست فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہایت فرما، جميع مومنین مومنات کے حاجات و قضایات جو شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جب رہو فرما۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ مقايد وناصر ودليل معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين